الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے محاسبہ نفس کی اہمیت. دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نے 28ویں پارے میں سورۃ حشر میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اور غور کرے کہ کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا کیا اعمال کیے ہیں. تو ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے
ایک تو اپنے سے ڈرنے کا ایمان والوں کو حکم دیا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیا کیا اعمال کیے، اگر اچھے اور نیک عمل کیے تو خوش نصیبی ہے، اگر برے عمل کیے ہیں تو ضرور اس کو غور کرنا چاہیے اور نظر دورانی چاہیے میری گزشتہ زندگی میں جو برائیاں اور جو گناہ ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے کوئی بندہ عمل کر کے بھولے نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کو اسے یاد رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیاں کر کے بھول جانا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور جو نیکیاں یاد رکھتے ہیں گناہوں کو بھلا دیتے ہیں، فرمایا وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ تو اس لیے نیکیاں کر کے بھول جانا چاہیے، اپنے گناہ یاد رکھنے چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا اعمال کیے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہر بندے نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا قیامت کے دن اس کا اس نے حساب دینا ہے، اور سب کچھ اس کے سامنے جو ہے وہ موجود ہوگا۔ جیسا کہ تیسرے پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو حاضر پائے گا اور اپنی کی ہوئی برائی کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، جو گنہگار ہوگا جس نے برائیاں کر رکھی ہوں گی، وہ قیامت کے دن جب اپنے سامنے برائیوں کو پائے گا کہے گا کہ کاش کہ میرے اور اس دن کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا، یعنی یہ برائیاں مجھے دیکھنے کو نہ ملتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ کیسے مہربان ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے فوری طور پہ اس کو سزا نہیں دیتا ہے، اس کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کو دیکھ کر توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ فوری طور پہ اپنے بندے کو عذاب میں مبتلا اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں کرتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کچھ دنیا میں بندہ کر رہا ہے قیامت کے دن وہ سب کچھ خود دیکھے گا۔ نیکیاں کی ہوں گی تو نیکیاں بھی اس کے سامنے ہوں گی، برائیاں کی ہوں گی تو وہ برائیاں بھی اس کے سامنے ہوں گی۔ اسی لیے 15ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ فرمایا ہر انسان کے گلے کے اندر ہم نے اس کا مقسوم لٹکا دیا ہے، اور اس کے لیے ہم قیامت کے دن کتابچہ ظاہر کر دیں گے۔ وہ کتابچہ جو ہے اس کے سامنے کھلا ہوا ہوگا، پھر کرے گا کیا؟
فرمایا اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اللہ اس کتابچے کو جب اس کے سامنے کھول کے رکھ دے گا، فرمائے گا اب تو پڑھ اپنے اس کتابچے کو، اس اپنے نامہ اعمال کو، اور اپنے آپ کا خود حساب لے لے، اور تو کسی اور کو ملامت نہیں کرنا ہے، اپنے اعمال خود دیکھ لے اور اس پر اپنا خود حساب کر لے۔ اور روایت کے اندر ہے کہ جب اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے بندے یہ گناہ کیے، حالانکہ کئی گناہ اس کے سامنے ہوں گے، لیکن کہے گا میں نے تو یہ کیے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرمائے گا تو نے کیے ہیں، ادھر ادھر دیکھے گا کوئی نظر نہیں آئے گا، کہے گا میں نے یہ گناہ نہیں کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے اعضاء کو حکم دے گا، زبان کو حکم دے گا تو بول۔ زبان بولے گی میرے سے اس نے جھوٹ بولا تھا، میرے سے غیبت کی تھی، اور میرے سے اس نے تیرے بندوں کو جھوٹ بول کے دھوکہ دیا تھا، طرح طرح کی باتیں اس نے کی تھیں۔ اسی طرح پھر پاؤں کو اللہ حکم دے گا تم بولو۔ پاؤں بولیں گے ہم سے چل کر یہ چوریاں کرتا رہا، ڈکیتیاں کرتا رہا، لوگوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا رہا۔ اسی طرح کانوں کو حکم ہوگا تم بولو، کان بولیں گے ہم سے اس نے غیبت سنی تھی، جھوٹ سنا تھا، اور جو جو کانوں سے گناہ کے کام اور گناہ کی باتیں سنی ہوں گی یہ کان جو ہے وہ سب کچھ بتا دیں گے۔ اسی طرح اللہ فرمائے گا ہاتھوں کو تم بولو، ہاتھ بولیں گے ہم سے نامحرم لوگوں کو پکڑا تھا اور ہم سے چوری کی تھی، ڈکیتی کی تھی، تھپڑ مارے تھے۔ تو اس طرح ہر عضو جب بول پڑے گا پھر وہ بندہ مانے گا ہاں واقعی میں نے یہ گناہ کیے تھے۔ تو اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ اسے حکم ہوگا کہ فرشتوں جہنم لے جاؤ۔ جب فرشتے جہنم لے جا رہے ہوں گے تو راستے میں ایک آنکھ کا بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار، کیا تیرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ جو تیرے خوف سے رویا اور ایک بال بھی اگر بھیگا تو تو اس رونے والے شخص کو جہنم میں نہیں بھیجے گا؟ اللہ فرمائے گا ہاں یہ میرا وعدہ ہے، میں نے یہ فرمایا ہوا ہے۔ پھر وہ بال کہے گا مولا یہ تیرا بندہ تیرے خوف سے رویا کرتا تھا، میں اس کے آنسوں سے تر ہوا تھا، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں سے تر ہوا تھا، تو اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ فرشتوں کو فرمائے گا میرے فرشتوں اب جہنم کی بجائے اسے جنت لے جاؤ۔ پھر ساتھ اعلان ہوگا میدان محشر میں کہ یہ شخص ہے جسے اس کے گناہوں کی وجہ سے فرشتے جہنم لے جا رہے تھے، لیکن ایک بال نے اس کے رونے کی گواہی دی تھی، تو اس ایک بال کی گواہی کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا ہے اور اسے جنت میں داخلہ دے دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو کچھ دنیا میں بندہ کر رہا ہے قیامت کے دن وہ سب دیکھے گا۔ اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کے اعضاء جو ہے وہ کام کریں گے اور ساتھ جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہم سے اس نے یہ کام کیے تھے۔ تو اس پر اگر دنیا کے اندر کوئی اچھا اور نیک عمل کیا ہوگا، اللہ کے خوف سے کوئی آنسو بہایا ہوگا تو وہ کام آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کچھ دیر کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنا حساب کیا ہوگا اور اپنا احتساب کیا ہوگا تو قیامت کے دن یہ احتساب جو ہے وہ کام آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہم اسے لکھتے رہے۔ تو معلوم ہوا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، فرشتے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی گناہ اس نظریے سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہے تو چھوٹا سا، اگر یہ چھوٹا سا گناہ کر لیں گے تو بڑے بڑے نیک عمل بھی تو کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے اگر چھوٹا سا عمل گناہ کا کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، ایک چھوٹا سا گناہ جو ہے وہ شامت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی چھوٹی سی نیکی کرو گے اس نیکی کی جزا تمہیں ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو چھوٹی سی تم برائی کرو گے اس برائی کی جزا اور سزا تم کو ملے گی۔ تو اس لیے کوئی برا عمل حقیر سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن میرے سارے اعمال میرے سامنے آ جائیں گے اور اس طرح میرے برے اعمال کی مجھے سزا دی جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے 29ویں پارے کی سورت قلم کے اندر ارشاد فرمایا، سورت قیامہ کے اندر کہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ انسان کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا سب کچھ اسے قیامت کے دن بتا دیا جائے گا۔ اس لیے جو نیک عمل کیے تھے، صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑا تھا، اس کے بارے میں بھی اسے بتایا جائے گا، تو پیچھے دنیا میں فلاں فلاں نیک عمل چھوڑ آیا تھا، نیک اولاد چھوڑ آیا تھا، مسجد مدرسہ بنا کے آیا تھا، کتابیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے لے کے دے کے آیا تھا، تو تجھے ان کتابوں کے پڑھے جانے پر مدارس اور مسجدوں کے اندر نماز پڑھے جانے پر، قرآن پاک پڑھے جانے پر، تعلیم دیے جانے پر اتنا کچھ جو ہے وہ تیرے کھاتے میں جو ہے وہ لکھا گیا، اب یہ دیکھ یہ تیری نیکیاں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی برا عمل کر کے پیچھے چھوڑ گیا، کوئی سینما چھوڑ گیا جی، اور کوئی برائی کا اڈا جو ہے وہ بنا کے چھوڑ گیا، تو وہ سب کچھ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن انسان کو بتا دیا جائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل کریں غور کریں کہ یہ میرا عمل اچھا ہے یا برا ہے، اچھا ہے تو اس کو کرو اور جو برا ہے تو اس سے بچ جاؤ۔ اگر بالفرض زندگی میں کوئی برے عمل ہو گئے، فوری طور پہ ان برے اعمال سے توبہ کر لینی چاہیے، اپنے رب تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے رب کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، بلکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی بے تابی کے اندر ہمارے لیے گزار دی، ہر وقت ہماری ہی فکر رہتی تھی۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آ کے عرض کی، آقا اللہ فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول فرما لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ تو لمبا زمانہ ہے، مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے تو قبول ہو جائے، جس کو اگر 1 سال پہلے توبہ کرنے کا موقع نہ ملے تو وہ تو مارا گیا، اور اس طرح میری امت تو غفلت میں رہتی ہے۔ اے جبریل یہ لمبا زمانہ ہے، تم جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو یہ وقت تھوڑا کرے۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں تیرا محبوب فرماتا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے تو توبہ قبول فرما لیتا ہے توبہ کرنے والے کی، تو اس طرح یہ لمبا زمانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے کہو 1 مہینہ مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لے گا تو میں قبول کر لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آ کے عرض کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 مہینہ بھی لمبا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب سے کہو جو مرنے سے 1 گھڑی پہلے توبہ کر لے گا میں قبول کر لوں گا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی لمبا زمانہ ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام یہ پیغام لے کے آئے، عرض کی آقا اللہ فرماتا ہے آپ کا جو امتی نزع کی حالت میں ہوگا، موت اس کے پاس آ چکی ہوگی، اس کی زبان حرکت نہیں کر رہی ہوگی، لیکن وہ دل کے اندر نادم اور شرمندہ ہوگا، تو میں اس کی توبہ قبول فرما لوں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری اور ہمارے بارے میں آپ کی یہ پریشانی کہ ہر وقت آپ کو امت کا غم ہے، اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر کے یہ کرم بخشی فرمائی کہ اب جو ہے جی مرتے وقت حلق تک روح آ چکی ہوگی، زبان حرکت نہیں کر سکتی ہوگی، لیکن دل کے اندر اگر نادم شرمندہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا، بخش دے گا۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے ویسے تو ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے تم توبہ کرو، تو عرض کی گئی آقا مرنے کا تو پتہ بھی نہیں ہے کب موت آ جائے، فرمایا پھر ہر وقت تم جو ہے وہ توبہ کرو۔ تو اس لیے ہم بھی اپنے گزشتہ گناہوں کو دیکھ کر اپنے ان گناہوں پر روئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ان گناہوں کی توبہ کریں، بخشش مانگیں، اس لیے کہ ایسے لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے ان کی حالت کو دیکھو تو ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اندر 360 خوبیاں ایسی پائی جاتی تھیں کہ جو ساری کی ساری جنت میں لے جانے والی تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 میں سے ایک خوبی بھی اگر کسی کے اندر ہو تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تو 360 کی 60 تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار باغ میں تشریف لے جاتے، کسی پرندے کو جب دیکھتے کہ ایک درخت کے اوپر بیٹھتا ہے پھر اٹھ کے دوسرے درخت پہ چلا جاتا ہے، کہتے کہ اے پرندے تو کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ تو ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے پھر دوسرے درخت پہ چلا جاتا ہے، پھل کھاتا ہے، اس طرح تو بغیر حساب کے اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ کاش کہ میں بھی تیری طرح ہوتا کہ مجھے بھی بغیر حساب کے جو ہے وہ جنت میں داخلہ دے دیا جاتا۔ تو اس طرح کبھی فرماتے کاش کہ میں درخت ہوتا جسے کاٹ لیا جاتا اور اسے کھا لیا جاتا، اور کبھی فرماتے میں مومن صالح کے پہلوں کا ایک بال ہوتا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ جن کے اندر ساری کی ساری خوبیاں جنت میں لے کر جانے والی ہوں، اور پھر اللہ نے وعدہ بھی فرمایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کے لیے کہ محبوب آپ کا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ تو اس طرح جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ان کی اتنی بڑی فکر اور اتنی بڑی پریشانی، کبھی کہتے ہیں کہ درخت ہوتے، کبھی کہتے پرندے میں تیری طرح ہوتا میرے سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی زبان پر حق جاری ہوتا تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کتنی فکر تھی آخرت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جی اپنا احتساب کس طرح کرتے، اپنا محاسبہ کس طرح کرتے، ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا، اس رجسٹر میں پورا ہفتہ جو ہے وہ اپنے اعمال لکھتے رہتے تھے۔ جب جمعے کا دن ہوتا وہ رجسٹر اٹھاتے، اس کے اندر دیکھ بھال کرتے کون سا ایسا کام ہوا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر تھا، اللہ کی رضا اس میں مقصود نہیں تھی۔ کوئی عمل اگر اللہ کی رضا کے بغیر کیا جاتا، درا اٹھا کے اپنے آپ کو مارتے اور کہتے کہ اے عمر کیا تجھے اللہ کی نافرمانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ کی رضا کے بغیر یہ کام کرنے کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے؟ حتیٰ کہ جب آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو تخت کے اوپر جی غسل دینے کے لیے لٹایا گیا اور آپ کے جسم پر کالے نشانات دیکھے گئے تو دیکھنے والوں نے
حیرانگی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، کالے نشانات کیوں ہیں؟ تو آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ جو اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی تھی اور اس طرح جو ہے اللہ کی رضا کے بغیر کوئی عمل ہوتا تو یہ اپنے آپ کو دورے مارتے تھے، یہ وہی نشانات ہیں۔ اور پھر آپ اپنے خلافت کے دور میں تو باقاعدہ سوتے بھی نہیں تھے، بیٹھے بیٹھے اونگ لے لیتے تھے۔ لوگ کہتے آپ کے جسم کا بھی حق ہے، آپ کچھ دیر کے لیے آرام فرما لیا کریں۔ آپ فرماتے میں کب سوں، رات کو اللہ کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، دن کو اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، خلیفہ وقت ہوں اور لوگوں کے میرے ذمہ حقوق ہیں۔ میں اگر دن کو سو جاؤں تو یہ حقوق رہ جائیں گے، قیامت کے دن اللہ کے حضور میں کیا جواب دوں گا؟ تو ذرا غور فرمائیے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو آخرت کی اتنی فکر، نہ رات کو سوتے ہیں باقاعدہ نہ دن کو سوتے ہیں۔ تو اس گفتگو کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آخرت کے لیے ہمارے اندر کتنی فکر پائی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، جن کے سامنے جنت دوزخ کا ذکر ہوتا اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کا ذکر خیر ہوتا تو آپ روتے تھے۔ آپ قبر کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوں سے گیلی ہو جاتی تھی۔ آپ سے کہا جاتا جنت کا ذکر ہوتا ہے، دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، آپ روتے نہیں ہیں، لیکن قبر کا جب ذکر خیر ہوتا ہے اور جب قبر کے سامنے آپ ہوتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ آپ فرماتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے آسانی سے گزر گیا اس کے لیے باقی منازل آسان ہوں گی، اور جو اس قبر کی جو پہلی منزل ہے آخرت کی، جو اس کے اندر پھنس گیا اور اس کے لیے اس میں سختی کی گئی تو باقی منازل اس کے لیے بہت زیادہ سخت ہوں گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبر کے اوپر بیٹھ کے اتنا روتے کہ آپ کی آنسوں سے زمین گیلی ہو جاتی تھی۔ آج کل ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جتنا کوئی حال حویلہ بانٹنا ہو، تبادلہ خیال کرنا ہو تو قبرستان میں جا کے ہم کرتے ہیں۔ جی سارا کاروبار جو سال بھر کا ہم کرتے ہیں وہ ساری صورتحال قبرستان میں جا کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا وہ کیا، اس سال ہمیں یہ بچا، پچھلے سال یہ بچا تھا، وہاں پہ سگریٹ بھی پی جا رہی ہوتی ہے، گپیں بھی ماری جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ قبر جو ہے یہ مذاق خانہ نہیں ہے، یہ تو قبر ہے آخرت کو یاد دلانے والی۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب بھی قبرستان جائیں تو اپنی قبر کو یاد کر کے اور آخرت کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں عرض کر رہا تھا کہ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے ان کی کیفیت دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ میری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کو محراب میں پریشان بیٹھا ہوا پایا۔ کتنے پریشان ہوتے، آپ فرماتے ہیں جس طرح کوئی زہریلا سانپ کسی کو کاٹ جائے تو وہ اس وقت پریشان غمگین ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس طرح جو ہے بے چین اور غمگین پریشان جو ہے دکھائی دیتے تھے، اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر جو ہے رو رو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یہ دنیا جو ہے مجھے دھوکہ دینے کے لیے اور اسے خوبصورت بنا کے میرے پاس بھیجا گیا ہے۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آخرت کی فکر کے اندر روتے تھے اپنی داڑھی کو پکڑ کے۔ تو حضرت گرامی،
ہمیں بھی ان باتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے جن کا نام ہی توبہ تھا، توبہ بن سما ان کو کہا جاتا تھا۔ ایک دن وہ بیٹھے اپنی زندگی کا محاسبہ کر رہے تھے۔ پہلے تو اپنی زندگی کا حساب کیا کہ میری زندگی کے کتنے سال گزر گئے ہیں، تو جب حساب کیا تو 60 سال ان کی عمر کے بنے۔ پھر جب 60 سال عمر اپنی گنی اور پھر 60 سال کے دن جو ہے وہ شمار کیے کہ کتنے دن بنتے ہیں، تو دن جب شمار کیے تو 21,500 دن جو ہے وہ بنے۔ تو پھر اپنے آپ کو کہنے لگے کہ دیکھ 21,500 دن تیری زندگی کے گزر گئے، اگر تو روزانہ ایک گناہ بھی کرے تو اس طرح تو موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 21,500 گناہ لے کے جائے گا اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اس طرح اگر تو روزانہ 1000 گناہ کرے تو تو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے گناہ لے کے جائے گا۔ بس یہی کہتے کہتے چیخ نکلی، روح پرواز کر گئی۔ تو ذرا غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا کیا ہے، کون سے اعمال کیے ہیں جو اس کی بخشش کے سبب ہوں اور جنت میں اس کے وہ اعمال اس کو لے جانے والے ہوں، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو لہٰذا آج ہی سے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اس سے پہلے اپنا حساب کر لو کہ بعد میں تم سے حساب لیا جائے، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق عمل کیا، اگر کہا علم نہیں پڑھا تھا تو سوال ہوگا علم کیوں نہیں پڑھا۔ تو اس لیے ان ساری باتوں کا جواب جو ہے وہ ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، اور اس طرح اپنا حساب جو ہے احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک آخر میں حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کوفہ کے اندر ایک عبادت گزار شخص کو میں نے دیکھا کہ جو روئی جا رہا تھا اور اس طرح اپنا حساب کر رہا تھا، اپنا احتساب کر رہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں نے جو تیری نافرمانیاں کی ہیں میں نے تیری مخالفت کرنے کے ارادے سے نہیں کی، اور اس طرح میں نے تیری ذات کو حقیر نہیں جانا، اور اس طرح تیرے عذاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے مولا میں نے یہ گناہ نہیں کیے، بلکہ میرے نفس نے یہ جو تیری نافرمانیاں مجھ سے ہوئیں ان کو اچھا کر کے میرے سامنے پیش کیا، میری بدبختی نے جو ہے مجھے ان نافرمانیوں کے کرنے پر برانگیختہ کیا۔ تو اے اللہ اب قیامت کے دن میں کیسے تجھے حساب دوں گا اپنے اعمال کا، اور جو میری طرف سے نافرمانیاں ہو گئیں، اور تو قیامت کے دن جو ہے ان نافرمانیوں کو کیسے جو ہے وہ درگزر فرمائے گا۔ اور کہنے لگا کہ کیا ایسا وقت نہیں آیا کہ میں اپنے رب سے حیا کروں اور شرم کروں۔ تو حضرات گرامی، آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اپنی گزشتہ زندگی کے اعمال کو پیش نظر رکھ کے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی اگر بندے نے آخرت کے بارے میں فکر کر لی تو اسے 60 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ 60 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا اگر ایک گھڑی بیٹھ کے سوچ لیا کہ میں نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیا کیا کیا۔ لیکن قیامت کے دن اگر کوئی سوچے گا اور پچھتائے گا تو وہ پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ انا لہ الذکر، اللہ فرمائے گا اب تو تمہارے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو اس لیے آج پچھتا لیں اور اس طرح اپنی گزشتہ زندگی کے اعمال دیکھ کے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگ لیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا